بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے ایک بہت ہی عام مسئلہ کے متعلق آج گفتگو کریں گے کہ جو مقتدی امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو تو کیا اس رکعت کو وہ شمار کرے گا یا نہیں، یعنی امام کے ساتھ جب رکوع کے اندر شامل ہوگا اور تسبیحات کہہ لے گا تو تسبیحات کہنے کے بعد جب وہ امام کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کرے گا تو اس رکوع میں شامل ہونے والی رکعت کو شمار کرے گا یا نہیں۔ تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو اور تسبیحات کہہ لے تو وہ آدمی جو ہے وہ اس رکعت کو شمار کرے گا، اور آقا کریم علیہ السلام آپ کا فرمانی علی شان آپ کو سناتا ہوں جس سے اس مسئلہ کی وضاحت ہو جائے گی۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 137 ہے، اور الفاظ یوں ہیں: عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرک الرکعۃ فقد ادرک الصلاة، جس کا مفہوم یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کی طرف آؤ اور ہم حالت سجدہ میں ہوں، یعنی تم نماز پڑھنے آؤ جماعت کے ساتھ اور ہم سجدہ کی حالت میں ہوں تو تم سجدہ کر لو، لیکن اس رکعت کو شمار نہ کرو۔ یعنی معلوم کیا ہوا کہ جب امام وہ حالت سجدہ میں ہے اور مقتدی امام کے ساتھ سجدہ کرتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام آپ کے فرمان سے ثابت ہو رہا ہے کہ سجدے والی جو رکعت ہے اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ، ہاں جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ اب یہاں پر لفظ رکعت جو ہے یہ سجدے کے مقابلے میں ہے، اور یہ اصول ہے جہاں پر بھی رکعت سجدے کے مقابلے میں ہو تو وہاں رکوع مراد ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ جب مقتدی امام کو حالت رکوع میں پائے اور امام کے ساتھ اپنا رکوع مکمل کر لے تو اس رکوع والی رکعت کو وہ شمار کرے گا۔ اس سے آقا کریم علیہ السلام آپ کے فرمان سے اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اس مسئلہ کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور روایت کا نمبر ہے 783۔ الفاظ یوں ہیں: ان ابی بکرۃ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکع فرکع قبل ان یصل الی الصف فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال زادک اللہ حرصا ولا تعد۔ اس روایت کا مفہوم یوں ہے کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکوع کی حالت میں تھے، تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے صف میں ملنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا، اور جب نماز کو مکمل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ آپ کے سامنے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شوق میں مزید اضافہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ یعنی کہ آئندہ ایسا نہ کرنا اس سے مراد یہ ہے کہ صف میں شامل ہو کر نماز کو شروع کرنا، جس طرح آپ نے کیا ہے کہ صف میں ملنے سے پہلے رکوع کر لیا ہے، فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ کی رکعت کے متعلق کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا، آپ کی رکعت کو ناقص نہیں بتلایا کہ آپ نے چونکہ رکوع کے اندر میرے ساتھ اس نماز کو شروع کیا ہے تو لہٰذا آپ کی رکعت جو ہے وہ تام نہیں ہوئی، وہ ناقص ہے، اس کو رسول اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے اور رکوع کے اندر تسبیحات کہہ لے اور نماز کو مکمل کر لے تو اس کی رکعت وہ تام ہو جاتی ہے اور وہ اس رکعت کو وہ شمار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ کریم علیہ السلام آپ کی شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔